امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فالو کرتے تھے اور فقہ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلد تھے۔ یہ ایک غیر مقلد وہابی عالم نے ترجمہ کیا گن طالبین کا، مبشر لاہوری، یہ نعمانی کتب خانہ اردو بازار لاہور سے شائع ہوئی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 26 پر وہابی عالم مبشر لاہوری لکھتے ہیں کہ آپ کے بارے میں اہل علم نے متفقہ طور پر یہ رائے ظاہر کی ہے کہ آپ فقہی مسائل میں حنبلی المسلک تھے، وہ فقہی مسائل میں امام احمد بن حنبل کے پیرو تھے۔ یہ لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ۔ امام ذہبی نے بھی لکھا، ابن رجب حنبلی نے لکھا، وہابی عالم مبشر لاہوری نے لکھا، اور حضور غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں ایک نہیں دو نہیں کئی مقامات جہاں بھی فقہ کا مسئلہ لکھا ہے تو فقہ کے مسائل بیان کرتے ہوئے آپ نے اپنی فقہ وہی لکھی ہے جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کی فقہ ہے، اور جگہ جگہ پہ لکھے قال امامنا احمد روی عن امامنا احمد، کہ ہمارے امام احمد بن حنبل یہ کہا، ہمارے امام احمد بن حنبل سے یہ روایت کیا گیا، اور سارے مسئلے فقہ حنبلی کے مطابق لکھے۔ مثلا نماز کے جہاں مسائل شروع کیے ہیں تو وہاں نماز کے مسائل میں انہوں نے سارے کے سارے مسائل امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کی فقہ کے مطابق لکھے ہیں۔ مثال کے طور پہ غنیۃ طالبین ہے، اس کی پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر آپ 14 نکال لیں تو اس میں لکھتے ہیں ولی الصلاۃ شرائط، کہ نماز کی شرطیں، اور نماز کی 6 شرطیں ہیں۔ اب نماز کی 6 شرطیں کہاں لکھی ہیں؟ بخاری مسلم میں نماز کی 6 شرطیں، نماز کی 6 شرطیں اور پھر 6 شرطیں گنوا دیں، اور احادیث اور روایت کو کوڈ نہیں کیا۔ پھر آگے جا کے انہوں نے جب نماز کے مسائل شروع کیے تو کہا کہ نماز کے جو ہیں وہ 15 ارکان ہیں، نماز کے 15 ارکان گنے، کہاں لکھے ہیں؟ بخاری مسلم میں نماز کے 15 ارکان۔ پھر نماز کے 9 واجبات لکھے، کہاں لکھے؟ نماز کے 9 واجبات بخاری مسلم میں۔ پھر نماز کی 14 سنتیں لکھی ہیں، 14 سنتیں بخاری مسلم میں کہاں نماز کی لکھی ہیں۔ اور پھر جو حیات اور طریقہ ہے نماز پڑھنے کا، اس میں آپ نے جو ہے وہ 25 حیات لکھی ہیں، اور ان 25 حیات کو آپ نے پوری ترتیب کے ساتھ اسی انداز سے بیان کیا ہے جس طرح کہ فقہ حنبلی میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کی فقہ میں موجود ہے۔ تو غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقہی اور اجتہادی مسائل میں وہ تقلید کرتے تھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اور پھر ساتھ یہ بات بھی لکھی انہوں نے اپنی اسی کتاب غنیۃ الطالبین میں کہ جو جس امام کی تقلید کرتا ہے دوسرے کو اس پر انکار کرنے کی اور اس پر اعتراض کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ جو جس امام کا مقلد ہے وہ اپنے امام کی پیروی میں عمل کرے گا، دوسرا اس پر انکار نہیں کر سکتا۔ اور یہ کتاب غنیۃ الطالبین ہے، پہلی جلد، صفحہ نمبر 116 پہ لکھتے ہیں وَأَمَّا إِذَا كَانَ الشَّيْءُ مِمَّا اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهِ وَسَاغَ فِيهِ الْاجْتِهَادُ، کہتے ہیں جب وہ مسئلہ آ جائے جس میں اجتہاد کو دخل ہو اور فقہا کا اختلاف اور اجتہاد کو دخل ہو، کشرب عام نبیذ مقلدا لابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، جس طرح کہ ایک عام شخص نبیذ تمر پیتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا مقلد بن کر، یا ولی کی اجازت کے بغیر عورت نکاح کر لیتی ہے امام ابو حنیفہ کے مذہب کے مطابق، لم یکن لأحد ممن ہوا علی مذہب الامام احمد و شافعی رحمہم اللہ الانکار علیہ، امام احمد بن حنبل کا مقلد اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے مذہب پر ان کا مقلد، اس کو اجازت نہیں ہے وہ کسی امام ابو حنیفہ کے مقلد پر اعتراض کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اجتہاد کا دخل ہے اور فقہ کا اختلاف ہے، اور جو جس امام کا مقلد اور پیروکار ہے تو وہ اپنے اس امام کے مطابق فقہ کے ان مسائل پر عمل کرے گا۔ تو جب ہم کہتے ہیں اہل سنت کے 4 امام، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ امام شافعی، مالک، احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، یہ چاروں اہل سنت کے امام ہیں، اور ان کا جو اختلاف اجتہادی مسائل میں ہے وہ اپنی جگہ پہ سارے جو ہیں وہ اپنے مقامات پہ ان کا اجتہاد ہے، اور اجتہاد کی بنیاد پر انہوں نے مسائل بیان کیے، اور ان چاروں اماموں میں سے جس امام کا کوئی پیروکار بن جائے، مقلد بن جائے گا، وہ اپنی جگہ پہ درست ہے۔ اور یہی غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا۔ اب نماز کا مسئلہ تو آ گیا، اب میرا سوال یہ